ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر محبت سے درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. سامعین محترم، یہ مبارک محفل ہمارے ایک دینی بھائی بیرون ملک سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں اور انہوں نے اس سفر کی روانگی کے موقع پر حصول خیر و برکت کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام اور انعقاد کیا. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس سفر میں آسانی فرمائے، خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ رب ذوالجلال انہیں منزل مقصود پر پہنچائے اور حصول معاش کے لیے اللہ رب العزت ان کے اس سفر کو ان کے لیے خیر و برکت کا سبب اور ذریعہ بنائے. یہ محفل پاک ایک ایسا موقع ہے جس میں یہ منعقد ہو رہی ہے. یہ محرم الحرام شریف کا آخری عشرہ جاری ہے اور محرم شریف کے دنوں میں یہ محفل منعقد ہو رہی ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے موسم کے کیفیات اور اس مسجد میں شدت کی گرمی اور حبس کا ماحول، ایسے ماحول میں کوئی تفصیلی بیان یا خطاب تو ممکن نہیں ہوتا
کسی کھلی جگہ پہ اتنی گرمی میں یہ اہتمام کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تو مسجد کے اندر پھر مہینہ جو جا رہا ہے، بڑی شدت کی گرمی ہے، تو حبس میں نہ تو بات کرنے کا مزہ آتا ہے نہ سننے کا مزہ آتا ہے، کیونکہ طبیعت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اس موسم کا اور حبس کا۔ میں نے مختصر وقت میں جن پاک ہستیوں کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے، ان مبارک ہستیوں کا ذکر برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نجات کے لیے ان نفوس قدسیہ کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کو سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے محمد ندیم صاحب نے قاتلان حسین کے انجام پر بات کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن یہ تفصیلی مضمون ہے، وہ اس ماحول میں شاید میں نہ بیان کر سکوں، کیونکہ میں ایک عرصے سے خود علیل ہوں اور اتنے حبس کے ماحول میں ویسے ہی بیان نہیں ہوتا۔ میرا صرف یہ مدعا اور مقصد ہے کہ ان ہستیوں کا ہم ذکر کریں جن کا تعلق اس محرم میں پیش آنے والے ایک عظیم سانحہ، ایک عظیم حادثہ جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں، اس واقعہ کربلا کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ ہے جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا گھرانہ، حضور کا خاندان، کربلائے معلیٰ میں حضور کے خاندان نے، حضور کے اہل بیت اطہار نے بڑی ہی لازوال، عدیم النظیر اور بے مثال قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی دین پر کوئی مشکل وقت آیا اور کہیں بھی باطل نے اگر سر اٹھایا تو باطل قوتوں کی سرکوبی کے لیے حق کے علمبردار ہمیشہ میدان میں اترتے رہے۔ جہاں کہیں بھی دین کے دشمن، دین کے بدخواہ، جنہوں نے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی، دین کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، یا دین کی حیت کو، حضور کی شریعت کو بگاڑنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مرد مجاہد پیدا کرتا ہے، پھر وہ سینہ تان کر ان باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ دین کی بقا، دین کی سلامتی، دین کے احیاء اور دین کے استحکام کے لیے انہیں بڑی سی بڑی قربانی بھی دینا پڑے، تو وہ قربانی دے کر حضور کی شریعت، حضور کے دین کا تحفظ کر کے ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی پا جاتے ہیں جسے حیات جاویدانی کہتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے کہ جو دین کے لیے، شریعت کے لیے، حضور کے نظام کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کے مقام کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں، ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ قربانیاں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ
کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آدمی وہاں رہ کر دین پر عمل نہ کر سکے، وہاں رہ کر دین کی تبلیغ نہ کر سکے، دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہ پہنچا سکے، ایسا ماحول بنا دیا جائے، ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے اور اللہ کا نام لینا وہاں مشکل ہو جائے، تو ان حالات میں پھر وطن چھوڑ کر ایسے علاقوں میں جا کے آباد ہو جانا جہاں آسانی سے آدمی دل جمی کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکے۔ وطن قربان کیا لوگوں نے، جس کی زندہ مثال ہجرت مدینہ منورہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا آبائی وطن چھوڑا، بلکہ حضور کا مولد، جہاں حضور کا میلاد ہوا، جہاں حضور کی پیدائش ہوئی، جس شہر میں حضور کے باپ دادا تھے، ایسے حالات ہو گئے کہ حضور نے باپ دادا کا شہر چھوڑ دیا، جو وطن تھا، مادری وطن۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو خیر بات کہا، کیونکہ مکے میں حالات ایسے ہو گئے، تو ان نازک حالات میں نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں حضور کی ہجرت کا ذکر فرمایا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تمام صحابہ کرام، کچھ پہلے چلے گئے، کچھ بعد میں گئے، اور کچھ آخر میں گئے۔ 3 مرحلوں میں ہجرت ہوئی، اور صحابہ کرام نے مکہ شریف چھوڑا اور جا کر مدینہ شریف آباد ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے، پھر زندگی بھر حضور واپس مدینہ شریف آ کر آباد نہیں ہوئے۔ آپ نے ساری زندگی پھر مدینہ شریف میں گزاری۔ اسی طرح جو کبار صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کا آبائی وطن تو مکہ تھا، لیکن یہ نفوس قدسیہ بھی ہجرت کر کے ایسا گئے مدینہ منورہ کہ واپس مکے میں آ کے یہ آباد نہیں ہوئے۔ مدینہ شریف میں جا کے نبی کریم علیہ السلام نے حالات سازگار ہوئے، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت سر عام ہونے لگی، اور پھر قبائل عرب جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ دین میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہ مکہ مکرمہ جہاں اللہ کا نام نہیں لینے دیتے تھے، کلمہ نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ جب وہ مکہ فتح ہو گیا تو حضور تشریف لائے، مکہ شریف میں فاتحانہ انداز میں تشریف لائے، لیکن حضور مکہ فتح ہونے کے بعد پھر واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک قربانی ہے وطن کی قربانی، جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کے باپ دادا ہوتے ہیں، اس مٹی سے بھی پیار ہوتا ہے، اور جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس محلے میں بندہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لیکن دین ایک ایسی نعمت، ایک ایسی دولت ہے کہ صحابہ کرام نے وہ جو قلبی محبت اور فطری محبت جائے پیدائش سے ہوتی ہے، آبائی وطن سے ہوتی ہے، مادری وطن سے ہوتی ہے، صحابہ کرام نے اس محبت کو بھی قربان کر دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ مدینہ پاک ہجرت کر کے جا کے آباد ہو گئے، وطن قربان کیا۔ ایک قربانی ہوتی ہے مال کی قربانی،
صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے وطن بھی قربان کیا اور جنہوں نے مال بھی قربان کیا، جنہوں نے مال بھی قربان کیا۔ اور مالی قربانی کی کیفیت کیا تھی، ذرا غور سے سنیے کہ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال کی قربانی کا وقت آیا، وہ جو قربانی دے چکے تھے وطن کی قربانی، خاندان وہاں چھوڑا، آبا و اجداد کا شہر چھوڑا، مدینہ شریف آئے تو پھر ایسی قربانی دینا پڑی کہ حضور نے فرمایا لاؤ غزوہ تبوک کے لیے مال لاؤ۔ کون ہے جو مال لے کے آئے گا؟ صحابہ کرام غزوہ تبوک کے لیے مال لے کے آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی مال لے کر جب آئے تو حضور نے پوچھا اے عمر تم کتنا مال لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں نے اپنے گھر کے پورے ساز و سامان، مال و دولت، مال و متاع جو کچھ گھر میں موجود تھا میں اس کے 2 حصے کیے ہیں، ایک آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں اور ایک حصہ میں نے بیوی بچوں کے لیے رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا ابو بکر تم کتنا مال لائے ہو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، میرے گھر میں جو کچھ موجود تھا، میرے گھر میں جو کچھ موجود تھا، جو مال تھا، جو دولت تھی، جو متاع تھی، جو ساز و سامان تھا، یہاں تک کہ کپڑے سینے والی سوئی جو ہے وہ بھی گھر میں نہیں چھوڑی۔ میں تو گھر کا سارا سامان، سارا اثاثہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آیا۔ اور حضور نے پوچھا تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دیکھیے ایک ہے وطن کی قربانی، ایک ہے مال کی قربانی۔ وطن تو چھوڑا ہی تھا، دوبارہ گئے ہی نہیں، نہ وہاں آباد ہوئے۔ جب مالی قربانی کا وقت آیا تو ایسی قربانی کی کہ سوئی بھی نہیں چھوڑی گھر میں، ورنہ یہ تو ہوتا ہے نا کہ کل کھائیں گے کہاں سے، کل کے لیے کچھ سامان رکھ لیتے ہیں۔ وہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، عرض کرتے ہیں حضور سوئی بھی نہیں چھوڑی، سارا سامان لیا۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سب کچھ تو یہاں لے آئے ہو، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تو ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تھا ان کا اعتقاد، یہ تھا ان کا اعتقاد کہ بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا میں لے آیا ہوں، سارا سامان لے آئے۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے جو مثالی قربانی دی، جو لشکر غزوہ تبوک میں جا رہا تھا سارا خرچہ اٹھایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، سواریاں بھی دیں، سامان حرب بھی دیا، اشیاء خورد و نوش بھی دی، پہننے کے لیے لباس، یہاں تک کہ جوتے تک فراہم کیے، اور راشن کے بورے باندھنے کے لیے جو رسیوں کی ضرورت تھی وہ بھی عثمان غنی نے خرید کے دی۔ مالی قربانی دی انہوں نے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا تھا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے دیا۔ یعنی صحابہ وہ تھے جو اپنے مال کو بھی حضور سے پیارا نہیں سمجھتے تھے، اپنے وطن کو بھی حضور سے پیارا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، تمام صحابہ وطن کی قربانی، مال کی قربانی میں سب سے آگے آگے تھے۔
لیکن جب جان کی بازی لگانے کا وقت آیا، جان قربان کرنے کا وقت آیا، یہ جان نثار صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی مدینے والے آقا پہ قربان کر دی تھی، جان کی قربانی بھی دی، جانیں بھی حضور پہ باری، جان کی قربانی دی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا اعتقاد پختہ تھا ان کا، صحابہ کا۔ جب بھی کوئی شہید اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے تو اس کا عقیدہ بڑا پختہ ہوتا ہے، ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے، وہ چھوٹے درجے کا شہید ہو، بڑے درجے کا شہید، ہر شہید کی یہ فکر ہے، ہر شہید کی یہ سوچ ہے کہ یہ جو جان میں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، وطن قربان کیا، مال میں نے قربان کیا، لیکن یہ جو جان دے رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ جان میں جو قربان کر رہا ہوں یہ تو اسی رب کریم نے دی ہے جس کے راستے پہ قربان کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ نظریہ جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ شہید جب جان دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب وہ اپنی جان وارتا ہے نا محمد عربی پہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ حضور پہ اپنی جانیں واری صحابہ کرام، تو جب جانیں واری تو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کتنا پختہ تھا۔ ہر جان دینے والا کہہ رہا ہے کہ جان دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضور پہ جان قربان، قربانیاں لوگوں نے دی دین کی خاطر، لیکن سن 60 ہجری جب آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی۔ حضور کی حدیث پاک ہے اس کے بعد پھر ملوکیت آ جائے گی۔ ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت، بادشاہت آ جائے گی۔ خلفائے راشدین 5 ہیں۔ پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق، اور دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی ذی النورین، چوتھے خلیفہ راشد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی رضی اللہ۔ یہ 5 خلفائے راشدین۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 4 خلفائے راشدین شہید ہوئے۔ آپ شہادت حسین کی بات کرتے اور سنتے ہیں، آئیے میں آپ کو ذرا پس منظر دکھاتا ہوں۔ حضور کے غلاموں جانثاروں خلفائے راشدین 5 ہیں۔ ان 5 میں سے صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا وصال اپنی طبی موت کی وجہ سے ہوا، لیکن حضرت عمر بھی شہید ہوئے، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کو متعدد مرتبہ زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن جو آخری مرتبہ زہر دیا گیا تھا وہ بڑا خطرناک تھا، جس سے آپ کا جگر جو ہے وہ پھٹ گیا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آپ کا جگر باہر آیا تھا۔
بڑی دردناک شہادت امام حسن مجتبیٰ کی۔ اسی لیے یہ بات تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے غلام ہو، یا رسول اللہ کہنے والے ہو، میلاد منانے والے ہو، آپ امام حسن مجتبیٰ کی عزت و عظمت و وقار اور تمکنت کو بھی سلام کرتے ہو۔ اسی طرح امام حسین پاک کی عزت و عظمت و وقار، ان کی شان و شوقت، ان کی تمکنت، ان کے جاہ و جلال کو بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ دیکھیے، آخر میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، آپ بھی سوچیں اور غور کریں۔ میں ان سب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ امام حسین کا آپ ہر جگہ ذکر کر رہے ہیں، امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کبھی سنا ہے ان کی نام کی مجلس ہوئی ہو؟ کبھی ان کی یوم شہادت پہ اس طرح اہتمام کیا گیا ہو؟ ان کا کیا قصور ہے؟ امام حسن کا کیا قصور ہے کہ ان کا نام تک نہیں لیتے، ان کا ذکر تک نہیں کرتے؟ لیکن میرے سامنے دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہو، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، جس طرح ہم سیدنا امام حسین کی عزت و عظمت کے قائل ہیں اور دل و جان سے ان کا ادب و احترام بجا لاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے امام حسن مجتبیٰ کی تعظیم، ادب و احترام وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے میں جہاں بھی محفلوں میں جاتا تھا ایک ہی نعرہ سنتا تھا، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ میں نے کہا یہ نامکمل نعرہ ہے، یہ نعرہ بھائی امام حسن کا کیا قصور ہے بتاؤ مجھے، جن کے متعلق نبی پاک نے فرمایا ابنی ھذا سیدن، او امام حسن تو وہ ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا او دنیا والو، حسن میرا وہ بیٹا ہے جو سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ کا قصور تو بتا دو، کیا یہ قصور ہے کہ صلح کی تھی؟ ان کا نام ہی کو نہیں لیتا، کیونکہ پیش گوئی تو حضور نے فرمائی کہ حسن کے ہاتھوں صلح ہوگی، اور صلح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی لیے 6 مہینے دور خلافت ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ ان کی شہادت بڑی دردناک ہے، بڑی دردناک شہادت، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا اس نے آپ کے جگر کو کاٹ دیا، انتڑیاں کٹ گئیں اور بڑی دردناک شہادت واقع ہوئی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نامکمل نعروں کا میں قائل نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح سے نعرہ لگایا کرو، سلام یا حسن، سلام یا حسین، 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 سلام یا حسن، سلام یا حسین۔ ہم تو سب کے ماننے والے ہیں۔ ایک اور بات کر دوں، توجہ ہے آپ کی؟ گرمی بہت لگ رہی ہے آپ کو میرے خیال، ہر آدمی اپنی قمیض کو ایسے ایسے کر رہا ہے، مجھے بھی احساس ہے لیکن جلدی انشاءاللہ، اب بات شروع ہو گئی ہے تو پھر انشاءاللہ۔ ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے اور سنتے کیوں نہیں، کیوں مجلسوں میں کبھی نہیں، نہ ان کے نام کی مجلس نہیں دیکھی۔ دوسرا سوال یہ ہے
کہ امام حسین کی اولاد کو تو امام مانتے ہو، امام حسین کی اولاد کو امام مانتے ہو، تو امام حسن کی اولاد کو امام کیوں نہیں مانتے؟ اچھا ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی اولاد میں امام کیوں نہیں؟ تو میں بتاؤں آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ افسوس تو یہ ہے کہ آپ کو نہ اپنے عقیدے کا پتہ ہے نہ آپ کو معلومات ہیں، بس گالیاں کر نکالتے ہیں، گالیاں سارے، یہی کام ایک پکڑا آپ نے۔ وہ اپنا عقیدہ سیکھو، سمجھو خدا کے لیے۔ میں بتاؤں میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر یہ ایسا کھرا عقیدہ ہے، خدا کی دھرتی پر اللہ کی عزت کی قسم، ایسا مضبوط مستحکم کھرا سچا سچا عقیدہ آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ وہ میلاد کا لنگر کھانے والے، 11ویں شریف کھانے والے، تجھے مبارک ہو، تیرا عقیدہ بڑا پاکیزہ ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم امام حسن کی اولاد کو بھی امام مانتے ہیں۔ اور کیسے مانتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اہل سنت ہی اہل بیت کو محب ہیں۔ جس درجے میں سنی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، کسی کے دل میں نہیں۔ لاؤ تقابل کر لو، لاؤ تقابل کرو، کتنا ایسا پیارا عقیدہ ملے گا کہیں؟ یا رسول اللہ، اے مدینے کے آقا، اے تاجدار کائنات، اے آمنہ کے لال، آپ کی ذات بڑی بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے آقا اتنے عرفہ والا ہیں کہ آپ کی اولاد کتنی عرفہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ایک دفعہ کہہ دیں، تیری نسل پاک میں ہے، آواز نہیں آئی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جس طرح تم اہل سنت یا صحابہ اور اہل بیت کو مانتے ہو، نہ سپاہیوں نے مانا ہے نہ دوسروں نے مانا ہے، جس طرح صحابہ کو تم مانتے ہو، جس طرح اہل بیت کو تم مانتے ہو، ایسا عقیدہ کہیں بھی نہیں۔ کھرا ٹنا عقیدہ، 100% کھرا عقیدہ، ملاوٹ کی گنجائش ہی نہیں۔ اتنا پاکیزہ عقیدہ کہ مدینے والے کا سارا گھرانہ نور، ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ او عثمان غنی کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آ جائیں تو ان کا لقب ہو جاتا ہے ذی النورین، 2 نوروں والے۔ وہی امام حسن مجتبیٰ کی، ہم ان کی اولاد کے وہی سلام کرتے ہیں۔ یہ سنی بھولا بھالا، اس سے کچھ خبر نہیں، جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہی کرتے ہیں آپ۔ ہاں، جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے آپ وہی کرتے ہیں۔ کاش آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اہل بیت کو سنی اس طرح مانتا ہے کہ ہمارے غوث اعظم بھی حسنی حسینی سید، ہمارا داتا گنج بخش بھی حسنی حسینی سید۔
اچھا حسنی سید مل جائے نا، میں اشارے میں بات کرتا ہوں، کچھ ایسے لوگ ہیں انہیں پتہ چلے نا حسنی سید ہے، منہ بنا لیتے ہیں، ہاں کہتے حسنی سید ہے۔ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر والد ماجد کی طرف سے حسنی سید، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید، اور میرا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری حسنی حسینی سید۔ کیوں؟ تیری نسل پاک میں ہے، کہہ دو تیری نسل پاک میں ہے، وہ ہے عین نور۔ یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ گھرانہ اہل بیت، یہ گھرانہ نبی پاک کا گھرانہ، رسول پاک کا گھرانہ، خانوادہ نبوت، اولاد رسول، آل رسول۔ سید وہ ہے جس کی رگوں میں خون رسول ہے، اور میرے سخی لجپال حسین پاک تو وہ ہیں جو خون رسول بھی ہیں، جو نسل رسول بھی ہیں، جو اولاد رسول بھی ہیں۔ یہ گھرانہ بڑا مقدس ہے۔ کربلا میں کربلا کے سردار، کربلا کے شاہ سوار، ان کا بچہ بچہ نور کا ہے۔ یہ گھرانہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، او حضور کا گھرانہ اہل بیت سمجھو۔ کربلا کے سلطان، سلطان کربلا، تاجدار کربلا، میرے حسین پاک کی ذات کو پہچان، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے گھر جبریل بے اجازت آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ وہ جبریل اجازت کے بغیر نہیں اندر آتا۔ تم نے کیا سمجھا ہے حضور کے گھرانے کو خاندان؟ یہاں تو جبریل بھی اجازت کے بغیر اندر آتا، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ یہ کربلا میں جنہوں نے جانی وطن قربان، مال قربان، مسجد کو جو 1000 روپے کا نوٹ دے نا چندہ جمعے میں، یا مدرسے کے محتمم کو آٹے کے 2 تھیلے آ جائے تو محتمم ہر آنے والے مہمان کو کہتا ہے حاجی صاحب بڑے سخی نے ماشاءاللہ، انہاں ساڑھے 10 وہی 2 آٹے دے تروڑے کر لینے۔ اچھا میں کہا شیخ صاحب بڑے سخی نے، انہاں جمعے 1000 دا نوٹ دیتا ہے۔ میں کہا تیرے سخیوں میں مننا، مال لاندے نے سخی نے، پر حسین یا سخی آج تک نہ ماں نے جمع نہ ہونا ہے۔ تو آٹے دے تھیلے دے میں تے سخی، تو چندہ دے میں تے سخی۔ حسین ہوئی جن نے کاردہ کاری وار چھڑیا، تو پیسے دینا ہے، آٹا دینا ہے، کنک مدرسے بھیجنا ہے، گوشت بھیجنا ہے، صدقہ وہ بھی صدقے دا، وہ بھی صدقے دا۔ جاؤ مدرسے صدقے دی سیری دے آؤ، واجد تو انہوں نے صدقے والا سمجھے تو سخی بنے صدقے دے کے۔ تے جے میں تقریر بھی چاکھا نا سخی لجپال حسین تے مولوی دے پیٹ ہی مروڑ اٹھ دینے، تو ساری رات بے چین ہوندہ ہے، پاسے مار دے آندہ وہ راتی انہیں آکھیا ہے سخی حسین لجپال۔ میں کہا میں صحیح آکھیا ہے، یہ 1000 روپیہ دے سخی، آٹے دا تروڑا کر لے سخی، کڑا کر لے سخی، صدقے دیاں سیریاں کر لے دے سخی۔ حسین تیوں نے جنہیں 6 مہینے دے علی اصغر تو لے کے 18 سال دا جوان پتر علی اکبر، غازی عباس
تے قاسم بن حسن تے ساری اولاد 18 خاندان دے گبرو تے جوان سونے نبی دے دین تو باہر چھٹے، او باہر چھٹے۔ تو پیسے وارنے، تو پیسے وارنے، سکی حسین لجپال ہوئے جدو قربانی دین دا وقت آیا نا، وہ وطن بھی قربان کیتا، مال بھی قربان کیتا، اور جان دین دا ویڑا آیا کلا حسین نہیں کیا، کر دی 18 جوان گبرو میدان کربلا بھی ذبح کرا۔ وہ ساڑی مسیتی کو پکھا لا جاتے اسی 2 مہینے ہیں، ساڑا منہ نہیں، زبان نہیں خشک ہوندی، ہر نماز میں حاجی نہ پکھا دیتا ہے جی، شیخ صاحب نے پکھا کر لیا جی، ملک صاحب نے وہ دے دیتا ہے تو چلو اللہ قبول کرے، پر میں چیلنج کرنا حسین نے قربانیاں دیتی ہیں، ایک واری بھی جتایا ہوئے تھے، تیری جیب وچ پیسے ہون گے، تو 500 کا نوٹ مولوی نو دیں گا، نعت خان دے تو 10 دے نوٹ وارے گا، تیری جیب وچ تو وہ وارنا ہے۔ حسین دے دامن میں جو کچھ سی نا، میں ذمہ داری نہ لاکھن لگا، کربلا وچ امام نے دامن چاڑ چھڑے، اوئے ہائے آکھیا یا اللہ جو کچھ لے کے آیا سا نا، نانے دے دین نو لوڑ پئی تے میں سارا کنبا نانے دے دین تو وال چھڑیا ہے۔ لیا حسین جا سخی لیا نہ کوئی، لیا حسین جیسا سخی، 6 مہینے دے علی اصغر قربان، گبرو تے جوان پتر 18 سالہ دا علی اکبر قربان، اور ساریاں شہادتاں ہو گئیں تو پیچھے کلے رہ گئے نا حسین، تے آسمان وال ویکھ کے آکھیا مولا جے میری قربانی تے تو راضی ہے تے حسین چلے قربان ہون۔ ایک قربانی میرے دادے نے مناوچ کی سی ابراہیم نے، تے اسماعیل کی قربانی کرن گیا تو جنت وچوں دمبا کلیا، ایک قربانی ساڑے وڈے نے مناوچ کی سی، ربا جے تینو حسین دی قربانی قبول اللہ چلے حسین میدان وال۔ اقبال کو ریا نہ گیا، اقبال نے کہا نہایت سادہ و رنگین ہے داستان، نہایت سادہ و رنگین ہے داستان حرم، حسین اس کی ابتدا اسماعیل انتہا حسین ابتدا اسماعیل، او قربانیاں دا سلسلہ جڑا مناوچوں چلیا سی او آ کے کربلا وچ حسین تے قربانیاں دا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ نہایت سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل انتہا ہے حسین، کردہ کاری قربان کر چلے۔ میں بخانا 6 مہینے دے علی اصغر اتھا دے چکے نے، ارمل نے تیر مارے نا، ارملہ نے گلے وچ لگا نا، تے چھوٹا جے 6 مہینہ دا علی اصغر جام شہادت نوش کر گیا نا، تے آسمان وال منہ کر کے فرمایا ربا اے نوخیز کلی اے دی قربانی تیری بارگاہ وچ قبول ہو جائے، اے قبول فرما، اے جی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ تے آخری وقت سے آکھیا ربا اور میری جان رہ گئی کلی، تیرے دین نو لوڑ خون دی، گلشن اسلام دی آبیاری کرنی ہے، تے میں اپنے خاندان دے خون نال سینچے ہے گلشن اسلام نو، تو ہونا آبیاری دی ضرورت ہے۔ حسین آخر وچ اپنا خون گلشن اسلام دی آبیاری واسطے اسلام اپنا خون بھی حسین پیش کر رہا ہے۔ حسین نے بھی قربانی دی، جان دی قربانی دی، جس طرح آج زبانہ کھلیاں نے نا، بک بک لوگ کر دینے، میرا ذوق ہے، امام پاک نے کسے نو نہیں دسیا میں کربلا چلیا، ہاں میں ذمہ داری نہ لاکھنا، تاریخ دس دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکیا، انہوں نے کہا نہ جاؤ، ایک کوفی نے تے بے وفا نے،
انہاں تواڈے ابے علی نو شہید کیتا ہے نا کوفے دی جامع مسجد، تے میں خطرہ محسوس کرنا بے وفا قوم ہے، انہاں تانوں بلانا ہے، نعرے بڑے تواڈے مارنے نے تے پھر تانوں شہید کر دینا۔ تواڈے ابا جی نے بھی بلایا سی تے ایویں کیتا سی، وہ جدو جان دا وقت آیا انہاں چپ کر کے نہ تے راتوں رات نکل گئے، کسے نو نال لے کے گئے، حضرت عباس نو عبداللہ بن عباس نو ہی لے کے گئے، اے حضور دے سگے چاچے دے پتر نے، تو امام حسین نہیں لے کے گئے، کیوں؟ انہاں جنہ دیاں کتے دی طرح زبانہ کھولیاں نے، انہاں آخنا سی لو حسین نے صحابیاں نو مروا چھڑیا، انہاں کہا ربا یہ آن والے وقتاں ہی پتہ لگے گا، اے دور آیا تو پتہ لگا، کوئی مریض ہسپتال گیا نا، جڑا بھی بلڈ لے کے جائیے وہ آخر جی یہ گروپ نہیں رلتا ہے، انہیں آخیا میں 10 بوتلاں خون لیں، یہ چنگا ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر آندا ہے گروپ نہیں رلتا، تواڈے مریض نہ یہ گروپ نہیں رلتا، یہ جڑے تواڈے مریض دا بلڈ دا گروپ ہے نا، اسی گروپ دا بلڈ آئے گا تے لگنا ہے، رب نو پسند ہی سی، رب نو پسند ہی سی، دین محمد پاک دا دین ہے، او دین محمد پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم، دین محمدی، اس دین دیاں جڑاں کٹن دی یزید بدنیاز نے کوشش کی تھی تے اسلام نو زندگی دی لوڑ پہ گئی، اسلام نو بچان دی لوڑ پئی، آج ڈاکٹر آندا نہیں گروپ نہیں رلیا، گروپ نہیں رلیا، میں کہ واہ کربلا دے تاجدارو، سلطان کربلا، تاجدار کربلا، تواڈیاں عزتاں تے عظمتاں نو سلام، اللہ تواڈے مزارات تے تواڈی قبور مبارکہ تے قیامت تک کروڑا رحمتاں دی برکھا نازل فرمائے، جدوں خون رلیا تے حسین دا رلیا، غازی عباس دا خون رلیا، قاسم بن حسن دا رلیا، علی اکبر دا، علی اوسط دا، علی اصغر دا رلیا، قوم محمد دا رلیا، فرمایا ربا تیرے دین نو لوڑ پہ گئی ہے، شجر اسلام دی آبیاری کرنی ہے تے خون او چاہیے دا جدا گروپ رلے، تیرے نبی دا سارا خاندان خون لے کے آ گیا، یوں کہا کرتے ہیں سنی، 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 داستان ہے اے مولا حسین، سخی لجپال حسین، حاتم تائی دا دوترا آ گیا نا ایک باری، کی دا دوترا؟ حاتم تائی دا دوترا آیا تو امام زین العابدین نو آکھن لگا میرے نانے دا نام سنے ہی دادے دا، وہ دا نام سی حاتم تائی، وہ دی سخاوت بڑی مشہور ہے، تو امام زین العابدین نو آخدا میرا دادا نانا ایڈا سخی سی، انہیں حویلی دے 9 دروازے رکھے سن، 9 دروازے، سوالی آندا سی نا سوال کرن، تو میرا دادا تے نانا خیرات دیندا سی، وہ پھر دوجے بوئے تے آندا سی، تو میرا ایڈا سخی سی وڈا وڈ وڈیرا، وہ 9 دروازیاں تو خیر پاندا سی سوالی نو، ایڈا سخی 9 دروازیاں تو سوالی نو خیر، پھر اگلے تو پھر اگلے تو، انہیں نا بڑی چپ دی گل کی تھی، انہیں کہا زین العابدین اے جیڑا تواڈا نانا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی حویلی دے بھی 9 دروازے سن، انہاں دی حویلی دے بھی 9 دروازے سن، انہیں آخیا میرا وڈا وڈیرا بڑا سخی سی اور 9 دروازیاں تو خیر ونڈدا، انہیں کہا سناؤ تواڈے جڑے بزرگ سن تے وڈے سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی حویلی دی بھی 9 بوئے سن، انہیں کہا نہیں دروازہ تو ایک ہی سی، دروازے تو 9 نہ تھے،
دروازہ تو فقط ایک تھا، لیکن تیرے بڑے کے دروازے پر جاتا تھا، جھولی نہیں بھرتی تھی، دوسرے دروازے پہ جاتا تھا، وہ پھر بھی نہیں سی جھولی بھریندی تیجے تے، پھر چوتھے تے وہ چولی وہ نہیں بھردی نہیں سی، 9 تے جا کے منگدا سی وہ۔ انہیں کہا میرے محمد پاک دے بوئے ہوتے دروازے 9 نہیں سن، بوہا تے کوئی سی، لیکن جڑا ایک واری چولی پھیراندا سی نا، محمد پاک اینی خیرات دیندے سن، دوے جے بوئے تے جان دی لوڑ ہی نہیں سی پجدی۔ دوجے بوئے تے جان دی ہائے ہائے ہائے، سرکار آقا کریم رؤوف الرحیم حضور دا خاندان، وطن دی قربانی، مال دی قربانی، جان دی قربانی، اللہ دی عزت دی قسم ہے، جدوں بھی دین نو لوڑ پئی ہے حضور دے خاندان نے ہمیشہ قربانیاں دی تھی۔ کربلا دی تاریخ گواہ ہے، اور جنہاں نے امام پاک نو شہید کیتا ہے، جنہاں نے امام پاک نو، حکومت کی دی سی اس ویلے؟ سارے نہیں بولے، وہ دا کوئی طرفدار بیٹھا ہے تے 100 واری بیٹھا رہے۔ بولو حکومت کی دی سی؟ حکومت کی دی سی؟ یہ سارا کچھ کدی حکومت چو ہے؟ مہنگائی گلستان کالونی وچ ہو جائے تو حکومت نو تسی گانا کر دے، وہ جڑا پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، تواڈے گلستان کالونی آ کے انہیں مہنگائی کی تھی، انہوں کیوں برا پھلا دیو؟ اس واسطے ہی آکھی ذرا حکومت انہاں دی، حکومت انہاں دی آکھی دا، او تواڈی حکومت انہاں ظلم، سمجھ آئی؟ تواڈی حکومت وچ انہاں ظلم، او کتھے پٹرول پہنچ گیا، بندے موٹر سائیکل چھڑ گئے نے، سائیکلاں تے سفر کر دے۔ کراچ ویکھو جا کے کی حال ہے، اتنے حکومت تواڈے محلے نہیں آئی، نہ وزیر اعظم آیا تے نہ کوئی منسٹر آیا تے نہ کوئی صدر، تے پھر حکومت نو مورد الزام کیوں ٹھہرا دیو؟ جتوں میں لنگنا نہ رات اندر کنڈا نہ رہے انہاں دا، ویکھو جی پٹرول کتھے پڑ گیا جی، اگ لا دیتی ہے نہ ریٹاں، وہ آسمان نہ گلاں کردا ہے، کیوں؟ اس واسطے وہ تواڈی حکومت ہی ظلم ہویا ہے۔ ماڈل ٹاؤن وچ وہ سانحہ ہویا نا، ماڈل ٹاؤن میں کر دیاں گل، ماڈل ٹاؤن سانحہ ہویا، ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے آکھیا بھی جڑا سانحہ ماڈل ٹاؤن ہویا، نواز شریف نو اس کیس بھی پھانسی لاؤ تے چوک بھی پھانسی دیو، شہباز شریف نو پٹھیاں ٹنگو۔ میں کہ انہیں آپ آ کے گولیاں ماریاں، آندے نہیں وہ دی حکومت چ ہوا ہے۔ میں کہتے یہ کربلا میں جو کچھ ہوا تیرے مامے دی حکومت چ ہوا ہے کہ یزید دی حکومت چ ہے؟ اے مسلمان ہے، مسلمان تیرا نمازی بلیو نمازیا، میں تو سنیا نہیں سی پورا، مینو شاہ صاحب نے سنا کہ وہ کلمہ پڑھتا سی، یہ بھی آخیا کلمہ، تو میں پوچھنا جناب والا مہربانی فرماؤ مرزائی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے متعلق جناب دا کی خیال ہے؟ وہ چوک بھی چاہنا یزید کلمہ پڑھتا سی، تو میں نے یہ دس پھر مرزائی کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ کافر کیوں؟ پھر پاکستان دے آئین چ لکھے غیر مسلم اقلیت، قانونی آئینی طور تے مرزائی کافر نے تو کلمہ پڑھ دیں، تو پھر کرنا تقابل، کوئی بندہ کلمہ پڑھے پکا نمازی ہوئے، اپنی ماں نو قتل کر دے خدا نخواستہ، کوئی نمازی تے نیک بندہ پیو نو قتل کر دے، مسلمان رہے گا؟ تو جڑا ظلم کربلا بھی اس بدبخت یزید نے کرایا نا،
شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے تکمیل الایمان وچ لکھے کافر فرنگ بھی وہ کام نہ کر سکیا جڑا یزید بدبخت نے کربلا وچ کیتا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے آکھا یزید نے ایک بڑی وڈی چوڑ ماری، بڑی وڈی ایک چوڑ ماری انہیں نا امام پاک دا سر جدو کٹ کے. جی یزید تھوڑا ہی گیا سی کربلا وچ، وہ تے مسلمان سی، وہ تے کلمہ پڑھدا سی، وہ تے نمازی سی. میں کہ جدو وہ کول امام پاک دا سر گیا نا، پڑھ ابن اسیر البدایہ والنہایہ پڑھ، ابن عساکر پڑھ، علامہ ابن حجر مکی نو پڑھ، امام سیوطی دی تاریخ الخلفاء پڑھ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دی سر و شہادتین پڑھ. یزید نے ہاتھ بھی سوٹی پھڑی سی چھڑی، امام پاک دے ہوٹھا تے دنداں دے چھڑیاں ماردا سی. آندا سی اے باغی اپنے انجام نو پہنچ گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ. ابن حجر مکی نے لکھیا، امام احمد بن حنبل نے لکھیا، آئمہ نے لکھیا، یزید نے آکھیا او میرے وڈے مارے گئے نے بدر وچ، وہ اج زندہ ہو کے آ جان تے ویکھ لین میرے جڑے بدر وچ وڈے وڈیرے مارے گئے سن نا صحابہ دے ہتھوں تے مولا علی دے ہتھوں، انہاں دا بدلہ میں نبی دی اولاد کولوں کیویں لیا ہے، آ کے دیکھ لے. امام احمد بن حنبل نے لکھیا اے او جملہ، علامہ ابن حجر مکی نے لکھیا اے او جملہ جدی وجہ تو میں فتویٰ لانا یزید دا یہ جملہ کفری ہے، یہ جملہ کفری ہے، میں نبی دی اولاد کرو اپنے وڈیاں دے قتل دا بدلہ لے لیا معاذ اللہ. میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، پھر مرچاں بڑیاں لگڑیاں. جیڑی حکومت ظلم ہوئے وہ حکومت ذمہ دار ہے، وہ حکومت یزید ذمہ دار سی، یزید ذمہ دار سی. تے جے پترا تیری تسلی نہیں نہ ہوئی تو میں اندی تسلی کراواں گا، تیری نسلاں یاد کر لیں. او خالی میدان ویکھ کے پٹاں تے ہاتھ مارنا ہو رہے. خالی میدان ویکھ کے پٹاں دے ہاتھ مارنا ہے. یہ جدو مارکا ہوئے تے دنگل ہوئے نا، تو علماء دا دنگل لگا ہوئے اس لیے پتہ لگتا ہے گل کرنا. جاؤ میں پوچھنا کربلا تے 61 ہجری وچ امام پاک شہید ہوئے نے، تو آنا یزید دا کوئی تعلق نہیں سی، تعلق نہیں سی. تو میں اپنے بچیاں نو اے سکول کالج پڑھن والے جوان میں انہاں دی توجہ چاہواں گا، اپنے بزرگاں دی توجہ چاہواں گا. جاؤ کسے نو پوچھو تاریخ دی واقفیت رکھن والے نو، انہوں آکھو پترا او پترا مینوں اے تاریخ پڑھ کے 10 واقعہ ہررا کی سی. پوچھو مولانا قاری صاحب کہ بلا یہ جڑا تاریخ وچ واقعہ ہررا اے کی ہے؟ ہر کوئی تانوں آکھے گا یزید نے سن 63 ہجری وچ 12,000 لشکر دمشق وچوں کلیا. جاؤ مدینے والے میرے ہو گئے نے مخالف، انہوں نے میری بیعت توڑ دیتی ہے، مدینے تے حملہ کر دیو، چڑھائی کرو مدینے تے چڑھائی تے 3 دن تواڈے تے مدینے دی ہر شے حلال ہے. جیڑی عورت لب جائے وہ دی آبرو ریزی کرو، تے جیڑے گھر وڑو گھر لٹ لو، تے جیڑا اڈے چڑھ جائے وہ دی سر تون لا دو. جاؤ واقعہ ہررا پڑھو. واقعہ کربلا 61 ہجری وچ ہویا، 63 ہجری وچ میرے نبی پاک دے شہر پاک او مدینہ پاک، حضور نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ
فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جیڑا آل مدینہ نو خوف زدہ کرے او دے اتے اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے۔ انہیں اہل مدینہ نو ڈرائے ہی نہیں، گھراں نو لٹ لیا، گھراں نو 700 دوشی زاواں دی آبرو ریزی کی تھی، 700 صحابہ نو شہید کیتا، قتل کیتا۔ تو کربلا دے 72 سن نا، واقع ہرہ وچ یزید بدبخت دی فوج نے 1700 اجلہ صحابہ تے تابعین نو ذبح کیتا۔ مسجد نبوی دے ستوناں نال میں دیواناں نال خچر بندے کوڑے بننے جڑے لت تے پیشاب مسجد نبوی وچ کردے سن۔ 3 دیہاڑے یزیدی لشکر نے نہ اذان ہون دیتی نہ جماعت ہون دیتی۔ مدینہ شریف تو چڑھائی، یہ فوج پھر گئی مکہ شریف، یہ دا کمانڈر راہ وچ مر گیا، فالج ہویا اور راہ وچ مر گیا۔ یزید نے اتھوں آرڈر بھیجیا، ابن نمیر نو نواں گورنر بنایا، کمانڈر بنایا، انہیں جا کے مدینہ پاک تے حملہ کیتا۔ مدینہ شریف تے پہاڑ جبل ابو قبیس، کوئی صفاول نکلی ہے نا، بابو صفاول، سامنے پہاڑ ہے، وہ نام ہے جبل ابو قبیس۔ او دے اوتے منجنیک نصب کی تھی تے منجنیک وچ پتھر پا کے کعبے تے پتھر مارے، اینے پتھر برسائے، اینے پتھر برسائے کہ کعبے دی چھت ڈگ پئی تے دیواراں گر گئی تے گندک رون لے کے گندک پا کے اگ لائی، اور گوڑے رون دے سٹے نا تے غلاف کعبہ نو اگ لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے فدیے وچ جڑا دمبا ذبح ہویا سی نا، او دے سنگ بیت اللہ دے اندر پے سن، او سنگ بھی جل گئے تے اگ لگ گئی۔ اے واقعہ ہرہ پڑھ، مدینہ شریف وچ مکہ شریف وچ حملہ کیتا، کعبۃ اللہ دی توہین کیتی، سارا مکہ پاک حرم مکہ دا سین سارے دا سارا پتھراں نہ بھر گیا۔ ایڈا ظلم کیتا یزید بدبخت۔ یہ 3 سیاہ کارنامے انہیں اپنی حکومت وچ کیتے سے۔ تے سجنا ہن اپنے دل کو پوچھ، اجے بھی یزید تیرا مسلمان ہی ہے؟ وہ انگریز نے صحیح لکھیا نا، انہیں کہا میں جدوں واقع کربلا دی سٹڈی کیتی نا تو مینوں بڑا دکھ ہویا کہ نہ تو عیسائیاں شہید کیتا امام حسین نو، نہ یہودیاں نے، نہ سکھاں نے، نہ ہندوؤں نے، نہ مجوسیاں نے، کلمہ پڑھنے والیاں۔ ہاں اج وہ کلمہ پڑھدا سی، کلمہ پڑھنے والیاں، اکھے وہ نمازی سی، اے نمازی، اے کلمہ پڑھنے والا جن نے امام پاک نو شہید کیتا، اور امام پاک دے قتل تے خوش ہویا یزید۔ سجنا ذرا اپنے آپ تے وارد کرنا، میں بڑی گل کرن لگا مینوں جواب دینا جی، تہاڈا کو بہت پیارا فوت ہو جائے، بہت پیارا، تے جڑا بندہ او دی موت اتے خوش ہوئے، او دی موت اتے بولو یار تھک گئے ہو؟ تھکنا تے مینوں چاہیے سی۔ جیڑا بندہ کسے دے پیارے دے مرن اتے قتل ہون تے خوش ہوئے، خوش ہوئے، تو انہوں وہ چنگا لگے گا؟ وہ دی تعریف کرو گے؟ وہ پاویں نیک بھی ہوئی، تسی آخنا بڑا بغیرت ہے، بڑا بغیرت کمینہ ہے، انہوں نہیں پتا فوتگی ساڈی ہوئی، یہ خوش ہوندا ہے۔ سجنا یزید اس بد نصیب بندے دا نام ہے جیڑا میرے سخی لجپال حسین دی شہادت تے خوش ہویا تے خوشیاں منائیاں، انہیں کہا میرا دشمن ماریا گیا ہے، میرے راہ دا روڑا سی، میں بخانا کتاباں وچ، انہیں لکھا میرے راہ دا روڑا سی حسین، کم مک گیا ہے، ہن مینوں جویں مرضی عیاشیاں کرنا، مینوں کو روکن ٹوکن والا نہیں،
میں ذمہ دار ہاں، میں زیادہ گفتگو تا نہیں کرتا حالات نہ خراب ہون. محتسب انہیں کیا محتسب سی، اے حسین میرا محتسب سی، انہیں مینوں ہر گل دا حساب لینا سی. میں تو شکر کیتا ہے ٹھکانے لگا معاذ اللہ. اے یزید نے آکھیا، یزید نے اپنے دربار یہ خوش ہوا کہ جس بندے دا کوئی پیارا قتل ہو جائے، بندہ قتل ہو جائے تے پھوڑی تے جائے، بندہ پھوڑی تے جا کے ہی آکھی دینا کہ چودھری جی بڑا افسوس ہوا ہے، اللہ دی رضا بندہ چنگا سی، ظالمہ ظلم کیتا ہے، شہید کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اللہ تواڈے بچے نو جنت وچ اعلیٰ مقام دے، یہی آکھی رہا. تے جے کوئی اتھے پھوڑی تے جا کے آکھے وہ جنہیں قتل کیتا سی نا، جنہیں اتھے جا کے افسوس نہ کرے، او دی گل ہی نہ کرے، تے آکھے چودھری جی وہ قاتل بڑا نمازی ہے، وہ بڑا نیک بندہ ہے، وہ بڑا ساؤ ہے، اسی انہوں نہیں کوئی جانتے، اسی مسلمان ہی آکڑا ہے، پاویں تہاڈا پتر مار جڑے ازاں ہن چنگے ہی آکھنا ہے، وہ تہن چنگا لگے گا. بس پھر آپ ہی فیصلہ کر. جدوں کوئی میرے امام پاک دے خلاف ذرا جی کو حسین چاہتی ہے نا، پھر سجنا یہ ویخ لیں، یہ حسن پاک ہو نے، حسین پاک ہو نے جنہ دی تعریف تے ذکر کریے عرشاں والا رب خوش ہوندا ہے، مدینے والا مصطفیٰ خوش ہوندا ہے. تیرے دوترے نو کوئی پیار کرے تینوں چنگا لگنا ہے کہ نہیں؟ دوستو ایک اور گل سنو، بابا جی بزرگ بیٹھے، انہاں اپنا دوترا چکیا ہوئے، ایک بندہ انہاں نال جفیاں پائے تے سلام لوے تے انہاں دے پوترے نو پیار ہی نہ دے نہ او دے ول ویکھے، انہاں پتہ کی آکھنا ہے؟ انہاں آکھنا ہے بڑا سنگ دل بندہ ہے، یہ پتھر دل ہے، مینوں جفیاں پاندا ہے، میرے نال ہاتھ میں لاندا ہے، میرے پوترے دوترے نے انہیں پیار ہی نہیں دیتا تے نہ او دے ول ویکھیا، لگدا ہے یہ دل نہیں پتھر ہے، یہ پتھر دل بندہ ہے. تے جے وہ انہاں نال سلام نہ لوے، آدھے ہی انہاں دے بچے دا متھا چومے، بچے نو پھڑ کے سینے نہ لائے، انہاں دا دل ٹھر جانا ہے، نال انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ جانی، انہاں نے کہا یار میری اولاد نہ محبت کردا ہے، میری اولاد نال. بس سجنا اینی گل سمجھ جا، جدو تو سونے سخی لجپال حسن پاک دا ذکر کرنا ہے، حسین پاک دا ذکر کرنا ہے، اور مینوں نہیں پتا او عرشاں والا رب خوش ہوندا ہے، مدینے وچ مصطفیٰ خوش ہوندا ہے، تے جنت البقیع وچ زہرا پاک خوش ہوندی ہے، جنت البقیع وچ زہرا پاک. یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی. ہاں جی قاتلان حسین دا جی انجام بیان کرو. میں ایک سناواں، راتوں نیند نہیں آنی، بڑا برا انجام ہویا. میں ایک صرف سنانا ہے، جس خبیث نے سارا کام اتے کھلو کے کروایا، جن نے اپنی نگرانی وچ کربلا وچ 72 تن ذبح کیتے، اس کمینے دا نام سی ابن مرجانہ، انہوں ابن زیاد بھی آخدے نے، ابن مرجانہ. یہ دا دساں انجام کی ہوا ایسا، یہ حسین پاک دا او بدبخت قاتل ہے جنہیں یزید دے آرڈر اتے لفظ بلفظ کربلا وچ اتے کھلو کے عمل کرایا. ابن زیاد، ابن مرجانہ. اور نعمان بن بشیر تے صحابی رسول سن، انہوں نے معذول کیتا. میں پوچھنا ہو یزید دیاں تعریفاں کرنے والے ہو، میں نے اس گل کا جواب دیو، اے عبید اللہ بن زیاد نو کیوں گورنر بنایا یزید نے؟ نعمان بن بشیر نو کیوں معذول کیتا؟ اسے واسطے معذول کیتا سی نا، اے صحابی رسول ہے، اے محب اہل بیت ہے. ابن مرجانہ دشمن اہل بیت دا، انہوں گورنر بنایا، وہ آ کے حسین پاک دا کام تمام کر دے گا معاذ اللہ. انہیں اتنے کھلو کے سارا ظلم کرایا. مختار سقفی نے جدوں امام پاک دے قاتلاں چن چن کے بدلہ لیا نا، انہیں چھوڑے لا دیتے پھڑ کے، لمیاں پایا چنگا انہیں
جدا پتہ لگا نا بھی قتل حسین نہ ذرا بھی تعلق ہے، تباہی پھیرتی انہیں ہر ایک وقت نہیں۔ ابن زیاد نو جدو بدلہ لیا نا، قتل ہویا ابن زیاد، کافی بندے قتل ہوئے سن، کو اتھے لاش پئی کو اتھے پئی، حسین دے قاتلاں نو مختار سقفی نے گن گن کے ٹھکانے لایا، کوٹ پر دیتا انہاں دا، ظالموں حضور دی اولاد نے خاندان والے اشر کیتا ہے۔ یہ عبید اللہ بن زیاد جڑا ہے نا تے مجمع لگا سی، مجمع چنگا تگڑا مجمع، ایک بریک جہا سپ آیا، بریک جہا بندے آخیا وہ آ گیا آ گیا آ گیا، او ویکھو آ گیا او ویکھو آ گیا۔ میں وہ خانہ تاریخ میں لکھے، لوگوں آخیا کون آیا، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، شور پہ گئے نا، آ گیا جی آ گیا جی آ گیا جی۔ تاریخ میں لکھا ہے بندے آخر کون آیا کدھروں آیا دسو بھی نا، آندے وہ آ گیا انہوں نے کہا او ویکھو بریک جہا سپ آیا، وہ آدھے ہی عبید اللہ بن زیاد دے نک وچ وڑیا، اے جے قاتلان حسین دا انجام، نک وچ وڑیا بریک جہا سپ تے منہ ولوں نکلیا، تے لوگوں نے کناں نو ہاتھ لا لے تے لوگ آخر توبہ توبہ دعائی خدا۔ تاریخ وچ لکھا ہے کئی بندے بے ہوش ہو گئے، کئی بندے آخر نہ بھی ساڈے کو نہیں ویکھیا جاتا، نک ولوں وڑے تو منہ ولوں سپ نکلے، پھر منہ وچ وڑے تو نک ولوں نکلے، لوگ کہن دعائی خدا دی، شکل دی کالی ہو گئی، جسم وچوں بدبو آن لگ پئی، لوکی اپنے نک تے کپڑے رکھے، لوکاں انہاں کہ آؤ بھئی چلیے، یو بدبخت ابن مرجانہ بدنہاد ظالم خونخوار جنہیں یزید دے کین اتے عمل کرایا، آرڈر یزید دا سی، او دی انفورسمنٹ جڑی کروائی نا وہ ابن زیاد نے کروائی سی، تو یزید تے خوش ہویا، امام پاک دے ہونٹاں تے چھڑیاں ماریاں دنداں تے، لوگ توبہ توبہ کر اٹھے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک جگہ بندے کٹھے ہوئے رہو انہاں کہا جی جنہ جنہ امام پاک نو شہید کیتا سی نا انہاں دا انجام بڑا برا ہویا ہے، انہاں دا انجام بڑا۔ اتھے ایک بندہ بیٹھا سی اے وجہ خبیثاں وچوں، وہ سامنے بیٹھا سی تو پتہ کی آندا ہے، وہ آندا ہے حسین دے قتل وچ تے میں بھی شامل سا، مینوں کچھ نہیں ہویا، حسین دے قاتلاں وچ میں بھی آندا ویکھو میں چنگا بھلا تواڈے سامنے ہٹھا کٹا، مینوں تو کچھ نہیں ہویا، آندا ایویں گلاں بنائیاں لو جی۔ وہ اتھوں اٹھیا نا تے دیوا صحیح کرن لگا، وہ دیوے دی بتی صحیح کرن لگا، انہوں اگ لگ گئی۔ تاریخ جی لکھیا چیخا ماردا سی، آندا سی مینوں بچاؤ میں مر گیا، لوکاں پھڑ کے تے نہر فرات وچ گوتے دیتے لیکن وہ دی اگ نہیں بجھی، آندا میرے تے پانی پاؤ مینوں اگ لگ گئی، نہر فرات وچ انہاں ڈبکیاں دتیاں بھی شاید پانی پاواں گے تے اگ بجھ جائے گی، تاریخ دانا لکھے وہ پانی وچ ڈبکیاں دین دے باوجود وہ دی اگ نہیں بجھی، لوکاں ویکھیا نہر فرات دے کنارے سڑ کے سو، اے تیرا یزید ہے، اے یزید دے چیلے چانٹے نے، تو صرف 3.5 سال دی حکومت رہی یزید دی، کنے سال؟ 64 ہجری تے مر گیا کہ 39 سال دی عمر سی یزید جدو مریا نا، 39 سال دی عمر وچ مریا ہے تے لقوہ ہو گیا، لعنت پہ گئی، منہ ڈنگا ہو گیا، لوگ آکھنے نو کی ہوا ہے، یہ شکل بھی گڑ گئی، لقوے دی بیماری وچ دمشق وچ مریا جس ویلے لوگ دی لاش چکن آئے نا تو وہ دے سرانے وال شراب دی مشک پری، شراب دی وہ دے سرانے پئی سی، عورتاں دا ڈانس کراندا سی، برہنا عورتاں دا، لوگاں آکھیا جس ویلے مریا سی عورتاں ڈانس کر رہی ہیں سنے دے کمرے تے عورتاں نو شراب پیائی تھی، آپ بھی شراب پیتی، تمام کتابوں میں لکھا ہے زانی، شرابی، فاسق، فاجر،
میں انشاءاللہ یہ بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے آکھے ملعون سی ملعون لعنتی یزید انہیں امام پاک نو شہید کر کے صبر نہیں کیتا، یزیدیاں بدبختہ نے آپ دی لاش مبارک تے کوڑے دوڑائے، امام پاک دی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کربلا وچ وہ ظلم ہوا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سجنوں کٹ جائے جے مر جائے جے گانا سن لیا جے کر لو جنیاں مرضی گانا، اسی تو ساریاں تکلیفاں کے سیاں نے ہور سہ لیں گے۔ اور ساڑھے بڑیاں ہی سبق تے امام نسائی بھی یہ سبق دے گیا، امام مالک بھی یہ سبق دے گیا، جنہوں نے اس تو ماریا وہ علی دا نام لیندے سن۔ دمشق دے بازار میں کسیٹیا امام نسائی نو، سیاستہ دا امام ہے نسائی شریف، بڑانا مولوی نسائی شریف۔ میں پوچھنا میں تیرے کو پوچھ سکنا امام نسائی کیویں شہید ہوئے سن تے قصور کی سی؟ انہاں کتاب لکھی سی خصائص علی المرتضیٰ رضی اللہ، مولا علی دی شان وچ ایڈی موٹی کتاب لکھی نا تے خارجیاں تے ناسبیاں نو اگ لگ گئی۔ انہاں امام نسائی نو شہید کیتا، جرم علی دی محبت دی سزا دیتی، گل وچ رسی پا کے دمشق دیاں سڑکاں تے کسیٹیا تے سر نہ لیں گا ہوں علی دا ہونے گیا، میں آخری دم تک علی 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 کرنا ہے۔ کہ میرے نبی پاک نے علی دا ہاتھ پڑھ کے فرمایا سی من کنت مولا ہو۔ اساں تے اپنے امام کو سبق سیکھیا ہے، کھانا امام احمد رضا دے نام دے، چندہ انہاں دے نام تے لینا ہے، تیرا درس انہاں دے پیسیاں نال چلدا ہے لوکاں دا، تے تینوں حیا نہیں آندا، وہ امام ول ویکھ لینا۔ امام آندے نے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اے نا نہیں سانو لین دیندا، اے سانو نا نہیں لین دیندا، آندا لو تسی حسن دا نام لیں جو حسین دا تے علی علی کر دیو۔ میں کہ ساڑھے امام نے پتہ کی آکھیا ہے، ہائے ہائے امام آندن آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے امام دا شجرہ انہیں پڑھے ہی نہیں ملا نے، نہیں تے انہوں دورہ پہنا سی چنگا تگڑا۔ ساڑھے امام دا شجرہ پڑھو، جڑے قادری رضوی ہو، اور مولانا الیاس قادری صاحب دے مریدو، انہاں تے یار کر چھڑو نا، وہی تو تسی آتے نہیں ہم حصہ نہیں لیتے، حصہ نہیں لیتے ہم کسی میں کہ تو اونج حصہ لینا ہے ہر گلی ہر چوک، اتنے عظمت اہل بیت دی بابت آدھا حصہ نہیں لیتے۔ میں کہ شجرہ پڑھنا ذرا، یہ سنا انہاں دی اکھاں کھلن، امام دا شجرہ سنو، یا الہی ہاتھ چک لو ذرا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باکرے علم خدا کے واسطے، صدق صادقات صدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ میرے امام آخدے نے حب اہل بیت دے، یہ مولوی آندا ہے نہیں یہ انہاں والیاں گلاں ہیں، یہ انہاں والیاں گلاں، میں نے انہاں والیاں نہیں انہاں والیاں، یہ انہاں والیاں نہیں یہ انہاں والیاں۔ میرے امام فرماندے ہیں حب اہل بیت دے، حب اہل بیت دے، آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا۔ ایک اور شعر شجرہ شریف دا
دو جہاں میں خادم آلے. میں وہ امام احمد رضا دا کیڑا کیڑا احسان دسا. یہ ہضم نہیں ہونا. ساڑھ کو پھکی ہے آزمی والی وہ بھی دیں گے انشاءاللہ بوقت ضرورت انشاءاللہ. ڈاکٹر حکیم نسخہ لکھتا ہے تھلے لکھتا ہے حسب ضرورت. اے پھکی حسب ضرورت. وہ جو تو ضرورت بچوں پائے گی میں تینوں پھکی پوری دیاں گا تیرا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا. امام نے کی فرمایا حب اہل دو ذرا غور نہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. دو جہاں میں تھے آکھو نا آمین. تو انہوں دو جہاں بھی حضور دی اہل بیت دی نہیں نوکری چاہیے تو پھر آمین آکھو مرو. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. اسی تے پترا دن رات دعا منگنے ربا جڑے یزید دے طرفدار نے تے حمایتی نے تے یزید دے بارے میں نرم گوشہ رکھ دینے انہاں دا حشر قیامت دے دیڑے یزید نہ کریں. اسی مسکین عاجز ساڑا حشر حسین پاک دے چنڈے تھلے کریں. اے حضور دا کرانا بڑا لجپال ہے. اللہ حضور دی غلامی بھی زندہ رکھے. ساڑے پائی جا رہے ہیں اللہ انہاں دا سفر آسان فرمائے. سونی محفل کرائیے نا تے سونی ہستیاں دا ذکر پاکاں ہستیاں دا ذکر تے پاک ذکر تے پھر آؤ دعا منگیے جنہ پاک ہستیاں دا ذکر ہے انہاں دے ذکر دی برکت. اللہ اس مسجد وچ آਉਣ والا کوئی بھی میرے نبی پاک دا غلام خالی نہ جائے. ربا سب نو صحت شفاعت تندرستی رزق روزی دی برکت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.